کیسا علاقہ ہے، دور دور تک آبادی نہیں، عاصم نے کچی پکی روڈ پر گاڑی میں سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ راغب اور عاصم سیٹلائٹ انجینئر تھے۔ جنگل میں انہیں اپنا سیٹلائٹ منی اسٹیشن نصب کرنا تھا۔ یہ شہر سے 200 کلومیٹر دور اپنی منزل سے 115 میل دور تھے۔ پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، کبھی اپنے بچوں کی بات کرتے تو کبھی اپنے بچپن کی۔ راغب نے سیٹلائٹ فون پر دیکھا اور کہا بس 2 گھنٹے اور ہیں۔ عاصم نے کہا روڈ اگر صحیح ہوتی تو یہ 2 گھنٹے کا ٹوٹل راستہ ہوتا۔ راغب کی بات کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ عاصم خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بیک ویو میرر سے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو محسوس ہوا جیسے اس کی سیٹ کو کسی نے دونوں ہاتھوں سے دبایا ہوا ہے۔ وہ بالکل ساکت ہو گیا، اس کی آواز جیسے بند ہو گئی اور یہ ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم میں ایک سردی کی لہر سی گزر گئی تھی۔ اسی لمحے ایک تھوڑا بڑا گڑھا آیا تو گاڑی اچھل گئی اور راغب کی ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی۔ تو اس نے کہا میری آنکھ لگ گئی تھی، کتنی دیر سویا؟ لیکن عاصم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جسم میں سردی دوڑ رہی تھی اور ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ راغب نے اس کو دیکھا اور پوچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو عاصم نے ہگلاتے ہوئے کہا پیچھے سیٹ پر کوئی ہے۔ راغب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ راغب نے کہا پیچھے تو کوئی نہیں ہے، اور سیٹ سے اپنی ٹیک ہٹا کر عاصم کی طرف پورا مڑ گیا اور سنجیدگی سے کہا مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، گاڑی روکو میں چلاتا ہوں۔ عاصم نے گاڑی روکی اور اتر کر جنگل کی طرف منہ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ راغب گاڑی سے اترا اور اس کی طرف گیا اور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کو اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سنبھال لی۔ راغب نے گاڑی آگے بڑھائی اور پوچھا مجھے اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ عاصم نے آہستہ آہستہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور کہا واقعی کوئی سیٹ پر تھا میرے پیچھے۔ راغب نے اس کی بات کی نفی نہ کی، نہ ہاں کہا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دونوں کافی دیر تک خاموش رہے۔ ایک لمبے موڑ پر اچانک ایک شخص بکریاں چراتے روڈ پر نظر آیا اور وہ شخص تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ کر درختوں میں چھپ گیا۔ راغب نے گاڑی بہت ہلکی کر دی اور کھڑکی کھول کر پیچھے دیکھا تو صرف بکریاں تھیں۔ عاصم نے کہا روکنا نہیں، چلاتے رہو۔ اس نے گاڑی روک دی اور آواز لگائی بھائی صاحب دوڑو نہیں، ہم شریف لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھائی اور ہنسنے لگا۔ عاصم مسلسل پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جنگل سے نکل کر روڈ پر آ گیا اور گاڑی اس سے کافی دور نکل گئی۔ 1 گھنٹہ گاڑی اور چلی ہوگی۔ گاڑی نے جھٹکے لیے اور آہستہ آہستہ انجن بند ہو گیا۔ راغب نے سیلف مارا لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہ دونوں نیچے اترے، بونٹ کھولا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ بہت کوشش کرتے رہے اور تھک ہار کے گاڑی کو کنارے پر کھڑا کر دیا اور اپنے سیٹلائٹ فون سے اپنے کیمپ آفس کال میں لائی اور دوسری گاڑی بیچنے کے لیے کہا۔ لیکن کیمپ آفس میں مزید جو 2 گاڑیاں تھیں وہ 6 گھنٹے کے بعد فارغ ہونی تھیں، جو ان کے پاس 2-3 گھنٹے کی مسافت طے کرتی تو 9 گھنٹے میں پہنچتی۔ 5 سال کی نوکری میں ان کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ یہ دونوں گاڑی لاک کر کے جنگل کے اندر دیکھنے لگے کہ کہاں جائیں۔ ان کو محسوس ہوا جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں اور ریوڑ کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ان کو وہ آواز سڑک کھڑے اپنے سامنے سے گزرتی محسوس ہوئی۔ عاصم نے بہت زیادہ خوف سے کہا تم کو آواز محسوس ہو رہی ہے؟ راغب نے فق چہرے سے جواب دیا بکریوں کا ریوڑ نظر نہ آنے والا۔ عاصم کی حالت زیادہ خراب ہوتی اور راغب بھی گھبرا گیا تھا۔ یہ دونوں خاموش کھڑے تھے اور آواز سے محسوس ہوا جیسے ریوڑ دور نکل گیا ہو۔ یہ دونوں انتہائی خوفزدہ تھے۔ راغب نے ہمت کر کے کہا ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ یہ دونوں کافی دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے، کبھی پیچھے دیکھتے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کافی دیر بعد چلنے کے بعد ان کو جنگل کے درمیان ایک اسکول یا ہسپتال جیسی عمارت نظر آئی۔ یہ دونوں عمارت کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر لوہے کا بڑا سا دروازہ بجایا اور دروازے کی دراز سے اندر جھانکا۔ انہیں اندر کوئی نظر نہیں آیا۔ 2-3 دفعہ اور زور سے بجایا اور آواز لگائی کوئی ہے؟
1 منٹ بعد بڑے دروازے کا جو اندر باہر آنے جانے کا چھوٹا دروازہ تھا وہ کسی شخص نے کھولا تو راغب نے کہا ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں قریب میں کوئی میکینک ملے گا؟ اس شخص نے، جس کا چہرہ اس کی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں سے چھپا ہوا تھا، لمبے بالوں کی لٹیں سر پر بندھی پگڑی سے لٹک رہی تھی، سفید لمبا کرتا اور شلوار پہنے، اس نے بہت نرمی سے کہا اندر آ جائیں، میکینک بھی مل جائے گا، 9 گھنٹے آرام بھی مل جائے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اس نے پھر کہا ڈرے نہیں، ہم شریف لوگ ہیں، بلکہ ہم خود آپ جیسے شہر کے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں میں اندر چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو کوئی 2000 گز پر پھیلی ہوئی عمارت تھی اور بہت بڑا گھاس سے بھرا ہوا میدان سا تھا، اور عمارت سنسان سے کافی پرانی لگ رہی تھی۔ وہ شخص آگے آگے ان کو لے کر چلا اور عمارت کے ایک کمرے میں لے آیا جو کافی بڑا تھا۔ وہاں 15-20 لوگوں کے لیے کرسیوں پر دائرے بنائے بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بہت عزت سے ان کو ایک چارپائی پہ بٹھایا جس پر ایک موٹی چادر بچھی ہوئی تھی اور 2 گول تکیے رکھے ہوئے تھے۔ عاصم نے کہا ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر ہمیں میکینک مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا آپ کی گاڑی کی خرابی صحیح کرنا میکینک کے بس میں ہوتا تو کب کی صحیح ہو جاتی، فکر نہیں کریں، ہم صحیح کر دیں گے۔ راغب نے حیرانگی سے سوال کیا مطلب میکینک سے کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ تو سب ہنسنے لگے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا میکینک گاڑی صحیح کرتا ہے، گاڑی پر آئی مصیبت کو نہیں۔ تو عاصم نے کہا کیسی مصیبت؟ تو تیسرے شخص نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، مصیبت بھی بتا دیں گے، ہم ہیں نا، یہاں آپ جتنا وقت چاہیں رک سکتے ہیں، ہمیں آپ جیسوں کا انتظار ہوتا ہے۔ جس نے دروازہ کھولا تھا اس نے کہا منہ ہاتھ دھونا ہو اور بیت الخلاء وغیرہ استعمال کرنا ہو تو کمرے سے باہر نکل کر سامنے چلے جائیں۔ ان دونوں کو حاجت تھی، وہ دونوں اٹھے تو دروازہ کھولنے والے نے کہا ایک ہی بیت الخلاء ہے، باری باری چلے جائیں۔ تو عاصم اٹھا اور بیت الخلاء کمرے سے نکل کر گھاس کے میدان کراس کر کے جیسے ہی آگے بڑھا تو اسے بکریوں گلے میں گھنٹیوں کی ہلکی ہلکی آواز آئی تو دیکھا وہی شخص نظر آیا جو بکریاں چراتے ان سے ڈر گیا تھا۔ وہ بکریوں کو باندھ رہا تھا اور عاصم کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ عاصم اس کی طرف بڑھا اور کہا تم ہمیں دیکھ کر ڈر کیوں گئے تھے؟ اس نے عاصم کو مسلسل دیکھتے ہوئے کہا تم کو دیکھ کر نہیں ڈرا تھا، وہ جو تمہاری گاڑی کی چھت پر تھا اس کو دیکھ کر ڈرا تھا۔ پریشان نہیں ہونا، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ عاصم نے اس کی بات سنی تو چکرا سا کیا اور خوف زدہ ہو کر کہا ہماری گاڑی کی چھت پر؟ تو اس شخص نے کہا ہاں تمہاری گاڑی کی چھت پر، ورنہ وہ تمہاری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرتا۔ عاصم اس سے کچھ پوچھتا کہ وہی شخص آ گیا جس نے دروازہ کھولا تھا، اور اس نے نہ سمجھ آنے والی زبان میں انتہائی غصے سے چرواہے کو کچھ کہا اور قمیص پکڑ کر دھکا دیا اور تھوڑے روکھے انداز سے عاصم کو کہا آپ اپنی حاجت پوری کریں، ہم سب سمجھا دیں گے۔ عاصم فریش ہو کر اس کمرے میں داخل ہوا تو راغب اٹھا اور تھوڑی دیر میں ہاتھ منہ دھو کر واپس آ گیا۔ اس میں سے ایک اور صاحب نے کہا ان کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کرو۔ راغب نے پوچھا اگر ہو سکے تو گاڑی ہم یہاں لے آتے ہیں، ہمارے ساتھ 2-3 افراد کر دیں۔ تو جو پہلا شخص تھا اس نے کہا گاڑی تو آپ لوگوں کی آ چکی ہے۔ یہ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل کر جھانکا تو گاڑی ان کی اندر ہی کھڑی تھی۔ ان دونوں کے دماغ میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے، بہت کچھ پراسرار لگ رہا تھا۔ عاصم نے کہا وہ چرواہا جو بکریاں باندھ رہا تھا وہ روڈ پر پیچھے ملا تھا، ہمیں دیکھ کر ڈر گیا تھا، ابھی اس سے ڈرنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہتا ہے آپ لوگوں سے نہیں ڈرا، جو آپ کی گاڑی کی چھت پر تھا اس سے ڈرا تھا۔ تو دروازے پر شخص نے کہا ہاں اس نے صحیح کہا تھا، وہ ہمارے مخالف قبیلے کا جن ہے۔ عاصم اور راغب کی ایک ساتھ آواز نکلی جن؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ہاں جن، اور آپ دونوں کو وہ نقصان نہ پہنچائے اس نے بیچارے غریب چرواہے سے 3 بکریاں لیں، اس لیے صرف آپ کی گاڑی بند کرنے تک کی شرارت کی۔ عاصم اور راغب کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔
ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مذاق سمجھیں یا حقیقت۔ دونوں کپ کپا رہے تھے تو سب زور زور سے ہنسے، تو انہوں نے ان کے ہنستے ہوئے کھلے ہوئے منہ دیکھے تو غور کیا کہ منہ میں زبان کسی کی نہیں تھی۔ ان کے پیروں پر ابھی غور کیا تو پیروں میں انگلیاں نہیں تھیں، لیکن پیر کی ساخت انسانوں والی تھی۔ ان کے پسینے بہنے لگے۔ اتنی دیر میں 6-7 جوان لڑکے مختلف برتن ہاتھ میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے اور ان کی چرپائی کے آگے چادر بچھائی گئی، لیکن چادر خلا میں تھی، نیچے ٹیبل پر نہیں، اور اس پر برتن رکھ دیے گئے۔ جب ان دونوں نے غور کیا تو یہ جس چرپائی پہ بیٹھے تھے اس پر بھی چادر کے نیچے چرپائی نہیں تھی، چادر معلق تھی جس پر گول تکیے رکھے تھے۔ ان کی بھوک اڑ چکی تھی۔ آئیے کھانا شروع کیجیے۔ یہ دونوں بھاری اور بوجھل قدموں سے چرپائی کی طرف بڑھ گئے، بیٹھ گئے۔ ان دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، آپ ہم سے خوفزدہ نہ ہوں، ہمارا قبیلہ انسان دوست ہے اور ہم آپ کے لیے بے ضرر ہیں۔ انسانوں نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، بس باہر دو ہمارے قبائل میں جنگ ختم ہو جائے تو آپ کھانا کھا کر آرام سے نکل جائیے گا۔ ان دونوں کے پاس کئی سوالات تھے مگر ہوش اڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے روٹی کا کپڑا ایک میزبان نے کھولا تو روٹی کی خوشبو نے ان کی گھبراہٹ اور خوف کو کم کر دیا۔ انہوں نے مرے مرے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی سوال کرتے۔ انہوں نے زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ ان کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تو راغب نے کہا، آپ لوگ بھی تو کھائیں۔ یہ کہہ کر سامنے نظر اٹھائی تو ساری کرسیاں غائب تھیں اور وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ٹیبل، برتن، اس میں کھانا اور چرپائی جس پر یہ بیٹھے تھے، یہی باقی رہ گیا تھا۔ عاصم چرپائی پر غش کھا کر گر گیا اور راغب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ہمنک کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے عاصم کے منہ پر پانی مارا تو اس کی آنکھ کھلی اور وہ تقریباً رونے لگا۔ راغب، میرے جسم میں جان نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کھانا چھوڑو اور نکلو۔ یہ دونوں کمرے سے باہر نکلے اور عمارت کے میدان میں آئے جہاں بڑے لوہے کے دروازے کے پاس گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی کے پاس پہنچے تو چرواہا دوسری طرف سے بھاگا پہنچا اور کہا، ابھی باہر نہیں جائیں۔ تو راغب نے اس سے بہت خوفزدہ ہو کر پوچھا، تم بھی جن ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں جن نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ یہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور راغب گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا اور اسٹارٹ کر کے گاڑی بند کر دی اور چرواہے کی طرف دیکھا اور گاڑی سے اتر گیا۔ چرواہے نے کہا، یہ عمارت کوڑ کے مریضوں کے لیے 50 سال پہلے بنائی گئی تھی، قرنطینہ تھی، اب خالی ہے۔ یہاں میں رہتا ہوں، 20 سال سے یہاں ہوں۔ جس وقت آپ لوگ آ رہے تھے تو ایک جن آپ کی گاڑی کے اوپر تھا، اصل میں وہ دوسرے قبیلے کے علاقے میں آ گیا تھا تو اس کو آپ کی گاڑی نظر آئی ہوگی تو وہ گاڑی میں بیٹھ گیا ہوگا، اور دوسرے قبیلے والے آپ کی گاڑی پر حملہ نہیں کرتے۔ آپ انسان، ہم انسان ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں چھپ گیا، پھر اس نے آپ کو نقصان نہ پہنچانے کے نام پر 3 بکریاں لیں، پھر آگے جانے سے آپ کو اس عمارت کے جنوں نے روک دیا کیونکہ آگے گمسان کی جنگ تھی۔ آپ کو تو چند جنات نظر آئے جبکہ یہاں ہزاروں جنات تھے۔ اب وہ سب جنگ میں مارے گئے۔ جنات کی تدفین کریں گے۔ جس قبیلے سے آپ ملے ہیں یہ انسان دوست ہیں اور یہی ان شرارتی جنات سے انسانوں کو تحفظ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا تو عاصم نے پوچھا، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ تو چرواہے نے جواب دیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اگر جنگ کے بیچ میں سے جاتے تو آپ کی گاڑی کو حادثہ ہوتا، گاڑی الٹ جاتی، کھائی میں گر جاتی۔ راغب نے کہا، تو تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو چرواہے نے کہا، ڈر کیا لگنا، ایک جن کو قتل کرنے کی وجہ سے یہاں قید ہوں، میں گھر نہیں جا سکتا، میرے گھر والے آ جاتے ہیں۔ اس قبیلے نے مجھے قتل کی سزا موت سے بچا کر قید کروا دی ہے، اب میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، چرواہے نے دروازہ کھولا، یہ دونوں تجسس میں ادھر ادھر دیکھنے لگے اور گاڑی دوڑاتے آگے سڑک پر بڑھے۔ ان کو بس جلدی نکلنا تھا۔ تھوڑی دیر میں یہ جنگل سے میدانی علاقوں میں آ گئے۔ ان کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہے
گاڑی ہلکی کی اور مڑ کر دیکھا تو 2 اشخاص پیچھے بیٹھے تھے، اور ہنسنے کے لیے منہ کھولا تو اندر زبان نہیں تھی۔